ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کے آج کے اجتماع میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے خارق عادت امور۔ خارق عادت امور سے مراد خلاف عادت کام ہے۔ اگر اس خلاف عادت کام کی نسبت کسی نبی رسول کی طرف ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور اگر کسی مومن کامل یعنی ولی اللہ کے ساتھ نسبت ہو تو وہ کرامت کہلاتا ہے۔ ایسے امور کی اور بھی قسمیں ہیں جو ہم آگے جا کر بیان کریں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت اور اس کی شان کبریائی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانتے ہیں، ان کے لیے آیات قرآنی اور احادیث نبوی کے حوالوں کے بعد معجزات و کرامات کی صداقت کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ماہ رجب ہے، اس مہینے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسا عظیم الشان معجزہ عطا کیا گیا۔ یہ معجزہ نہ صرف خود حیران کن ہے بلکہ اس سفر میں پیش آنے والا ہر واقعہ بلا شبہ
عجیب و غریب ہے، اس لیے وہ دل جو نور ایمان سے خالی تھے، انہوں نے اس واقعہ معراج کو اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے بڑا اعتراض قرار دے دیا۔ لیکن جن کے دل میں یقین کا چراغ روشن تھا، انہیں قطعاً کوئی پریشانی اور تذبذب نہ ہوا، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے بلا جھجک یہ جواب دیا کہ اگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہے۔ عزیزان من، اہل ایمان کے نزدیک کسی واقعہ کی صحت اور عدم صحت کا انحصار اس پر نہیں ہوتا کہ اس بارے میں ان کی عقل کیا رائے رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالی کی قدرت بے پایاں کے سامنے ہر چیز کو ناممکن خیال نہیں کرتے۔ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ ہمارے وضع کیے ہوئے قواعد و ضوابط اس کی قدرتوں کی وسعتوں اور بے کرانیوں کو محیط نہیں کر سکتے۔ پھر جو ذات اس واقعہ کی خبر دینے والی ہے، وہ محبوب اتنا سچا ہے کہ اس کی صداقت کے متعلق کوئی شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب اس ایسے سچے محبوب نے بتا دیا کہ اس قدرت والے نے ایسا کیا ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر وہ ایسا ممکن ہے یا ایسا ممکن نہیں، ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ چنانچہ لیکن اگر، وہ ان جھگڑوں میں ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ کون لوگ؟ جو اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں۔ موجودہ دور کے لحاظ سے جو ہر طرف اسلام اور بانی اسلام کی شان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر لوگ سٹنٹ کر رہے ہیں، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے مختلف موضوعات کو چھیڑا جا رہا ہے۔ انتہائی ضروری باتیں، روٹین سے ہٹ کے ہماری گفتگو ہے، یہ ساری باتیں سمجھنے والی باتیں ہیں۔ موجودہ دور میں جو فتنے ہو رہے ہیں، آج کل معراج کے موضوع پہ بھی لوگ مختلف قسم کے اپنے اپنے نظریات کا اظہار کریں گے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سب کو میں اس چیز کے متعلق آگاہ کروں کہ معجزات، کرامات، اس طرح کے جو خرق عادت، خلاف عادت کام ہیں، ان کے متعلق ہمیں پتہ چل جائے کہ ایسے کام کیا ہوتے ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ لوگ کوئی بھی بات کریں تو آپ نے یہ اصولی باتیں ذہن میں رکھنی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں صورتحال یہ ہے کہ ایک گروہ انکار کرنے والوں کا ہے، معجزات کا، کرامات کا، اس طرح کے خلاف عادت کاموں کا ایک گروہ انکار کرنے والا ہے، اور ایک گروہ ماننے والوں کا ہے۔ لیکن اب ایک تیسرا گروہ بھی نمودار ہو چکا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جن کے ذہن اس انکار کرنے والے گروہ کی علمی اور مادی برتری کے حلقہ بگوش ہے،
اور ساتھ میں اسلام سے بھی ان کا رشتہ ہے، نہ وہ اسلام سے رشتہ توڑنے پر رضامند ہیں اور نہ ہی اپنے ذہنی مربیوں کے نظریات کا رد کرنے کی وہ ہمت رکھتے ہیں۔ یہ تیسرا گروہ ایسے خارق عادت، خلاف عادت کام واقعات، بالخصوص واقعہ معراج کی ایسی ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ واقعہ کا نام تو رہ جاتا ہے لیکن اس کے سارے حسن و جمال پر پانی پھر جاتا ہے اور اس کی حقیقی معنویت کالعدم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ یہ تیسرے گروہ والے لوگ اپنے اس طریقہ کار پہ بڑے مطمئن نظر آتے ہیں اور دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام پر وارد ہونے والا ایک بہت بڑا اعتراض دور کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں۔ جو لوگ معراج اور دیگر معجزات کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ یہ خلاف عقل ہیں، یہ تیسرے گروہ والے معراج اور اس طرح کے دیگر معجزات کا انکار اس وجہ سے کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف عقل ہیں، عقل میں نہیں آتے، سمجھ میں نہیں آتے۔ ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات کا یہ نظام اور اس میں یہ بے مثال اور انوکھا ربط، درستگی، مناسبت، بے مثل ترتیب اس کائنات کی، یہ جو یکسانیت آپ کو نظر آتی ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس امر پر گواہ ہیں کہ یہ نظام چند قوانین اور ضوابط کا پابند ہے، جنہیں قوانین فطرت، لاز آف نیچر کہا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ فطرت کے قانون اٹل ہیں، ان میں رد و بدل ممکن نہیں، ورنہ کائنات کا سارا نظام دھرم برہم ہو جائے۔ اس لیے عقل معجزات کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ ان تیسرے گروہ والوں کا دعویٰ ہے کہ عقل اس وجہ سے نہیں مانتی کہ یہ جو سارا نظام، یہ ربط و ضبط، یہ ساری درستگی، یہ ساری چیزیں اس پہ شاہد ہیں کہ قوانین فطرت جو ہیں یہ بدل نہیں سکتے، چونکہ معراج بھی ایک معجزہ ہے، اس لیے یہ بھی عقلاً محال ہے، عقل میں نہیں آتا، لہٰذا معجزہ جسے تم سناتے رہتے ہو ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ یہ تیسرا گروہ اس دنیا میں موجود ہے پچھلی صدی سے لے کے، اور موجودہ دور بڑا انتشار کا دور ہے۔ ان ساری چیزوں سے آپ لوگوں کا آگاہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر بندے کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل ہے، ہر بندہ یوٹیوب دیکھتا ہے، سوشل میڈیا دیکھتا ہے، فیس بک، طرح طرح کے اسکالر آ کے جو فیس بک کے، سوشل میڈیا کے مفتی ہیں، وہ ہمارے بچوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ معجزہ چونکہ خلاف عقل ہوتا ہے، عقل میں نہیں آتا، لہٰذا ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا، معراج سمیت دیگر معجزات کا بھی یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ علماء اسلام نے معجزہ کی جو تعریف کی ہے، توجہ فرمانی ہے اب آپ نے، کہ علماء اسلام نے معجزہ کی جو تعریف کی ہے وہ یہ نہیں کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو قوانین فطرت کے خلاف ہو، دستور قدرت کے خلاف ہو یا دستور قدرت سے برسر پیکار ہو، بلکہ علماء اسلام نے معجزہ کی تعریف اس طرح کی ہے: الاتیان بامر خارق للعادت یقصد به بیان الصدق من ادعا انہ رسول اللہ، یعنی رسالت کا دعویٰ کرنے والے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کسی ایسے امر کا ظہور پذیر ہونا
جو عادت کے خلاف وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں کہ رسالت کا دعویٰ کرنے والے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کسی ایسے امر کا ظہور پذیر ہونا جو عادت کے خلاف وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ معجزے کی تعریف یہ نہیں کہ جو عقل میں نہ آئے، جو فطرت کے خلاف ہو، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ یہ معجزے کی تعریف ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کا یہ اعتراض تو تب قابل توجہ ہوتا جب معجزہ کو قوانین فطرت کے خلاف مانا جاتا۔ ہو سکتا ہے یہ معجزات قوانین فطرت کے مطابق ہی روپ ذیر ہوئے ہوں، لیکن ابھی تک وہ قانون فطرت جس کے مطابق وہ روپ ذیر ہوئے ہیں ہمارے ادراک کی سرحد سے ماورا ہوں۔ اور یہ دعویٰ کرنا کہ فطرت کے تمام قوانین بے نقاب ہو چکے ہیں اور ان سب کا احاطہ کر لیا ہے ذہن انسانی نے، انتہائی مضحکہ خیز اور نامعقول بات ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ قدرت کے جتنے فطرت کے جو قوانین ہیں وہ سارے ظاہر ہو چکے ہیں، انسان انہیں سمجھ چکا ہے، ہو سکتا ہے وہ معجزات قانون قدرت کے مطابق ہی ہوئے ہوں، لیکن وہ قانون قدرت ابھی تک ہمارے ذہن کی حد میں نہ آیا ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، آج تک کسی فلسفی یا سائنسدان نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ قوانین قدرت جتنے بھی ہیں سارے سامنے آ چکے ہیں، انسان نے انہیں سمجھ لیا۔ آج تک کسی فلسفی اور سائنسدان نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ پھر یہ جو تیسرا گروہ ہے، ان لوگوں کا قوانین فطرت کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ اٹل اور غیر متغیر ہیں، یہ بھی ناقابل تسلیم ہے۔ قوانین فطرت کے متعلق یہ عقیدہ رکھ لینا کہ کائنات کی آرائش و زیبائش کے لیے یہی قوانین فطرت کفایت کرتے ہیں، بالکل بے وقوفانہ احمقانہ بات ہے، کیونکہ ہم قوانین فطرت جتنے بھی مالک کے ہیں ہم ان سب کو نہیں جانتے، تو کیوں اپنا عقیدہ ہم یہ رکھ لیں کہ قوانین فطرت غیر متغیر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم معجزات کا انکار کرنے والوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں تو آپ سے معجزات کے متعلق بات کرنا ہی بیکار ہے، قبل از وقت ہے۔ پہلے آپ کو وجود خداوندی کا قائل کرنا پڑے گا، اس کے بعد معجزہ کے اس بات کا مناسب وقت آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ وجود خداوندی کے قائل تو ہیں، لیکن آپ کا تصور یہ ہے کہ خدا اور فطرت، نیچر، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یا آپ خدا کو خالق کائنات مانتے ہیں لیکن یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا اب اپنی پیدا کردہ دنیا میں کوئی عمل دخل نہیں، اور وہ اس میں کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں کر سکتا، بلکہ الگ تھلگ بیٹھ کر بے بس تماشائی کی طرح کائنات کے ہنگامہ ہائے خیر و شر کو بڑی خاموشی سے دیکھ رہا ہے اور کچھ کر نہیں سکتا۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو پھر آپ کے معجزے کے انکار کی وجہ سمجھ آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ ذات خداوندی کے قائل ہیں اور اسے خالق کائنات ماننے کے ساتھ ساتھ قادر مطلق اور با اختیار مدبر بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی پتا اس کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کا قوانین فطرت کو غیر متغیر یقین کرنا اور اس بنا پر معجزات کا انکار کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ زیادہ سے زیادہ
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کا معمول ہے کہ وہ علت و معلول، علت و کاز اینڈ ایفیکٹ اور سبب و مسبب کے تسلسل کو قائم رکھتا ہے، اور ظہور معجزہ کے وقت اس نے اپنی قدرت و حکمت کے پیش نظر خلاف معمول اس تسلسل کو نظر انداز کر دیا ہے، کیونکہ وہ ایک با اختیار ہستی ہے، وہ جب چاہے اپنے معمول کو بدل سکتا ہے، اس کا ایک قانون ہے، وہ با اختیار ہے، جب چاہے اپنا قانون بدل دے۔ کوئی ہے اس سے پوچھنے والا؟ کوئی ہے اس کا ثانی جو خدا سے پوچھ لے کہ سورج کا کام ہے مشرق سے مغرب میں جانا، اگر اپنے محبوب کی عزت کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لے آئے تو کون ہے جو اس سے پوچھ لے؟ اللہ اکبر۔ آپ اس طرح سمجھے۔ ایک اور آسان بات، ایک شخص کی سالہ سال کی عادت یہ ہے کہ وہ رات 10 بجے روزانہ سو جاتا ہے اور صبح 4 بجے بیدار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی روز آپ اسے ساری رات جاگتے ہوئے دیکھیں تو کیا آپ اس مشاہدے کا انکار کر سکتے ہیں؟ وہ بندہ جو رات 10 بجے سوتا ہے، اس کی روٹین ہے، 10 بجے سو جاتا ہے، صبح 4 بجے اٹھتا ہے، لیکن اگر کسی دن رات کو آپ دیکھیں کہ وہ ساری رات جاگتا پھر رہا ہے، آپ بتائیں کیا آپ نے جو اسے دیکھا، وہ مشاہدہ کیا، اس کا آپ انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج خلاف معمول فلاں صاحب ساری رات جاگتے رہے۔ اسی طرح ان قوانین فطرت کو عادت خداوندی اور معمول ربانی سمجھنا چاہیے، اور کسی چیز کا خلاف معمول وقوع پذیر ہونا قطعاً اس کے ناممکن ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ چاند کبھی ٹوٹا نہیں، چاند کبھی 2 ٹکڑے نہیں ہوا، اور بندہ یہ کہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، وہ چاند کو توڑتا نہیں، لہذا عقل نہیں مانتی۔ لیکن اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ مدبر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ اگر چاند کو 2 ٹکڑے کر دے تو اس کا کوئی بھی بندہ انکار کرنے والا نہیں بن سکتا۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کا انکار کرے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ اس کے اپنے قانون ہے، وہ جب چاہے اپنے قانون کو بدل دے۔ اللہ اکبر۔ ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پہ ایمان نہیں، اللہ کو ہر چیز پہ قادر نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کو مدبر نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، انگریز کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس میں اس حوالے سے یہ لکھا ہے: The laws of nature may be regarded as habits of the divine activity and miracles as unusual acts which, while consistent with divine character, mark a new stage in the fulfillment of the purpose of God. انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کا مقالہ نگار لکھتا ہے کہ قوانین فطرت کو ہم عادات خداوندی کہہ سکتے ہیں۔ معجزات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے پیش نظر خلاف عادت ایسا کیا ہے، اور یہ قطعاً ناروا نہیں۔ آگے ایک اور بات سنیں، معجزات کے بارے میں سر سید احمد خان نے ایک مفصل مقالہ لکھا، اس کا خلاصہ چند لفظوں میں آپ اس طرح سنیں کہ جو سر سید احمد خان نے جو مقالہ لکھا معجزات کے حوالے سے، اور سر سید احمد وہ شخص ہے کہ جس نے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے مستشرقین کو
اسلام پہ جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کا رد کرتے ہوئے، اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اس بندے نے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا. اپنے تئیں وہ یہ کر رہا تھا کہ میں اسلام کا دفاع کر رہا ہوں، لیکن دفاع کرتے کرتے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا، معجزات کا انکار کر بیٹھا. جو انہوں نے مقالہ لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معجزہ اس وقت تک معجزہ نہیں ہو سکتا، معجزہ اس وقت تک معجزہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ قوانین قدرت کے خلاف نہ ہو. کیونکہ اگر وہ کسی قانون قدرت کے مطابق ہوگا تو اس کا ظہور نبی کے علاوہ کسی اور شخص سے بھی ہو سکتا ہے. اس لیے معجزہ کا خلاف قانون ہونا، معجزہ کا خلاف قانون ہونا ضروری ہے، اور قوانین قدرت اٹل ہیں اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا رد و بدل کا رونما ہونا قطعاً باطل ہے. کیونکہ نصوص قرآنیہ میں بارہا یہ تصریح کی گئی ہے کہ قانون قدرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اس لیے ثابت ہوا کہ معجزہ کا واقعہ ہونا باطل ہے. یہ سر سید احمد خان نے بڑا مقالہ لکھا معجزات کے حوالے سے، اپنے تئیں مستشرقین کو وہ جواب دے رہے تھے. جواب دیتے دیتے اسلام کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، معجزات کا انکار کر بیٹھے. سر سید احمد خان نے یہ جو معجزہ کی تعریف کی، یہ من گڑت تعریف ہے. اس من گڑت تعریف کے تحت انہوں نے اسے باطل قرار دیا. جتنی گفتگو میں نے پہلے کی ہے، آپ سب کو اس چیز کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو سر سید احمد خان نے بات کی ہے یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ علماء اسلام نے معجزہ کی یہ تعریف نہیں کی کہ معجزہ قوانین فطرت کے خلاف ہوتا ہے، بلکہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو خارق عادت ہوتا ہے، عادت کے خلاف ہوتا ہے، قوانین فطرت کے خلاف نہیں ہوتا. یہ تعریف ہی نہیں معجزے کی. اللہ اکبر. عزیزان من، معجزات کو قوانین فطرت کے خلاف کہنے کا دعویٰ تو تب درست ہو سکتا تھا جب پہلے تمام قوانین فطرت اور سنن الہیہ کا احاطہ کرنے کے دعویٰ کو کوئی ثابت کرے. اگر کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ میں نے اللہ کے جتنے قوانین فطرت ہیں، سنن الہیہ ہیں، میرے ذہن میں سارے ہیں، میں نے سب کا احاطہ کر لیا ہے، مجھے سب کا علم ہو گیا ہے، اگر کوئی بندہ یہ ثابت کرے تو پھر وہ انکار کرے. اور یقیناً ایسا کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکا، نہ کسی فلسفی نہ کسی سائنسدان نے آج تک یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی قوانین فطرت بنائے ہیں وہ سارے ہم پہ آشکار ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان من، پھر معجزات کو قوانین فطرت کے خلاف ٹھہرا کر معجزات کا سرے سے انکار کر دینا سراسر لغو ہے. بہرحال جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے قادر مطلق ہونے کو تسلیم کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے بس تماشائی کی طرح اس ہنگامہ ہائے خیر و شر کو دور سے بیٹھا ہوا دیکھ نہیں رہا، بلکہ اس کے حکم، اس کی حکیمانہ تدبیر اور اس کے اذن سے نبض ہستی چل رہی ہے. اس بندے کو، ایسا ایمان رکھنے والے کو قطعاً معجزات کے متعلق شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. پھر وہ معجزات جو قابل وثوق ذرائع سے قرآن و احادیث سے ثابت ہے، ان کے متعلق کیسے کوئی بندہ شک کر سکتا ہے ایسے ایمان والا. اللہ اکبر. ذرا گفتگو روٹین سے ہٹ کے تھی، کیونکہ ایسی چیزوں سے ہم سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے کلپ سے متاثر ہو جاتے ہیں. 1-2 منٹ کا ہوتا ہے، بندہ سنتا ہے، اس کے ذہن میں شک بیٹھ جاتا ہے، اندر و اندر وہ پریشان ہوتا رہتا ہے کہ یار یہ بات کیسی ہے. لیکن چونکہ ہماری عادت نہیں اس طرح کی گفتگو سننے کی، تو میں نے کوشش کی ہے بالکل آسان انداز میں نے کتابوں سے نکال کے یہ چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ معجزہ وہ نہیں ہوتا جو عقل کے خلاف ہو،
معجزہ وہ نہیں ہوتا جو قانون قدرت کے خلاف، معجزہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اس عادت کے خلاف کبھی کوئی امر ہو جائے وہ معجزہ ہے یا کرامت ہے۔ یہ بالکل سادہ سی بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے، اس ایک پوائنٹ سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگ۔ دیکھیں جی یہ بات کیسے ذہن میں آ سکتی ہے، عقل میں آ ہی نہیں سکتی کہ ایک جسم راتوں رات اتنا سفر کر کے آ جائے۔ وہ کہتے ہیں عقل مانتی نہیں، یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں بھائی، قدرت کے قانون کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مالک اس بات پہ قادر ہے کہ اپنے بندے کو لے جائے اور راتوں رات واپس بھی لے جائے، یہ اس کی عادت ہے کہ ایسا کرتا نہیں، لیکن اگر وہ چاہے تو اپنے محبوب کو معراج کی رات، ایک رات میں کئی سالوں کی، ہزاروں سالوں کی مسافتوں کا سفر کرا کے، معراج کرا کے واپس بھی لے آئے، وہ اس بات پہ قادر ہے۔ یہ سادہ سی بات ہے سمجھنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو معجزات دیے، سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، لیکن ہمارے آقا و مولا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات عطا کی، بلکہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے۔ ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے معجزات بیان فرمائے۔ قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھتے ہیں، کتنے معجزات آپ کو نظر آتے ہیں۔ آپ کا ید بیضا، آپ کا عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ بن جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، قرآن مجید میں ان معجزات کا ذکر ملتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے قرآن میں بیان ہے، مادرزاد اندھوں کو وہ بینائی عطا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ یہ کیا ہے؟ معجزات ہیں۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ قرآن مجید ہے۔ پھر قرآن ایسا معجزہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں کے سامنے یہ چیلنج دیا تھا کہ اس کی مثل لے کے آؤ۔ آج تک اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آج تک قرآن کی کوئی مثل نہیں لا سکا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسرا اور معراج کا معجزہ عطا کیا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈوبا ہوا سورج حضور کی دعا سے واپس آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، آپ کی نبوت کے ثبوت کے لیے، تاکہ لوگ حضور کی نبوت کو مان لیں، اللہ تعالیٰ نے محبوب کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے۔ کتب احادیث و سیرت میں یہ بات موجود ہے۔ یہ عادت نہیں، عادت یہ ہے کہ انگلیوں سے چشمے نہیں نکلتے، اس کی عادت یہ ہے کہ انگلیوں سے چشمے نہیں نکلتے، لیکن اپنے محبوب کی عزت کے لیے اپنے محبوب کو یہ مقام دیا کہ محبوب کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کسی کی تھوک میں کتنی مٹھاس ہو سکتی ہے؟ میرے محبوب کسی کھاری کنویں میں تھوک دیں، لعاب ڈال دیں، کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضور کا معجزہ ہے۔ اچھا، سارے اجسام کے سائے ہوتے ہیں، احادیث میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ حضور کا معجزہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ میں سے کبھی کسی نے جانوروں سے باتیں کی ہیں؟ احادیث شاہد ہیں، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں کہ جانور حضور کے پاس اپنی فریاد لے کے آیا کرتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ حضور کا معجزہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، احادیث سنی ہوں گی علماء سے کہ اونٹ حضور کی بارگاہ میں فریاد لے کے آیا۔
جانور حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، جانوروں کی بولیاں سننا، سمجھنا، ان کا جواب دینا کسی کو آتا ہے؟ نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ میرے حضور کا معجزہ ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی ان 6 جو خلاف عادت امور ہیں، معجزہ، ارہاس، کرامت، معونت، استدراج اور احانت، ان 6 پہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو قرآن و احادیث سے معتبر کتب سے آپ کو آئندہ جمعۃ المبارک کو ان کی مثالیں آپ کو دوں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔